حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر 3 آدمیوں پر سے ہوا. 3 آدمیوں کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے بدن بہت زیادہ کمزور تھے اور ان کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا. جسم کمزور ہے، رنگ بدلا ہوا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ ان کے پاس سے گزرے. جب ان کے حال کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری اس حالت کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جسم کمزور ہے، ہمارے رنگوں کے اندر جو تبدیلی ہے وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوزخ کی آگ کا خوف ہے. دوزخ کی آگ کی خوف کی وجہ سے ہمارے یہ حالت ہو چکی ہے کہ دوزخ کا خوف ہمارے اوپر اس قدر طاری ہے. مجھے اور آپ کو بھی دوزخ کا خوف رکھنا چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی دوزخ کا خوف رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. کیونکہ دوزخ کی کم سے کم سزا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو کم سے کم جانا جائے تو اس کی زیادتی بندہ خود معلوم کر لیتا ہے. جہنم کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس بندے کو، اس گناہگار کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں. آگ کی جوتیاں، اور اس آگ کی جوتیوں کی تپش اتنی ہو کہ وہ دماغ تک جو ہے پہنچے، وہ تپش پہنچے اور اس سے وہ اس کا دماغ گولے، ابلے، اور ابلتا ہوا وہ ناک کے نتنوں سے باہر آئے. یہ کم سے کم جہنم کی سزا ہے. میرے اور آپ کے گناہ، میرے اور آپ کی خطائیں کتنی زیادہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی دوزخ کو بھولے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ روزانہ یہاں جنازہ ہوتا ہے، آج دوسرے بھائی کا ہے، آج دوسری بہن کا ہے، آج دوسرے رشتہ دار کا ہے، دوسرے محلے دار کا ہے، تو یہاں کل میری بھی چارپائی لگنی ہے. یار زیادہ نہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال کتنا جیے گا بندہ؟ اس سے جانا ہے. موت تو طے ہے نا بھائی. یہ زندگی تو ہمارے لیے نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے لیے جو ہے آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے تو یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. 10 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، بس ختم ہو جانی ہے. تو ہمیں بھی اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج کسی اور کی چارپائی لگی ہے، کل یہاں میری بھی لگنی ہے. دنیا میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس کے جانے کے بعد 2 طریقوں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی یہ بات اکثر کیا کرتے تھے. دنیا میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے اسے صرف 2 الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے پوری زندگی اس کی. یا تو اسے جو ہے اچھے الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے یا تو برے الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. یار ہم نے دوسرے سے اچھے منہ کی بات کی ہے، دوسرے سے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہے تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. لیکن ہم دوسروں سے برے رہے، دوسروں کے ساتھ برا رویہ رکھا، برے طرح پیش آئے، دوسرے کو حقوق مارے، بس زبانی کی، بولا کچھ اور، کرا کچھ اور، دل میں کچھ اور رکھا، تو یہ منافقت ہے. یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. ایماندار آدمی کی نشانی نہیں ہے. تو خیر دنیا سے جب بندہ جاتا ہے 2 ہی باتوں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. لیکن دنیا سے جانا ہے یہ بات تو طے ہے. جب ہم نے دنیا سے جانا ہے تو رب سے محبت کی نہ کی جائے کہ وہاں پر بھی وہی رب ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان 3 لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری یہ وجہ. ان لوگوں نے کہا کہ جہنم کے جو ہے خوف کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اتنا خوف طاری کیا کہ ہماری یہ حالت ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بھی حق ہے کہ جو دوزخ کا خوف رکھتے ہیں رب تعالیٰ انہیں اس سے امان دے.
دوزخ سے کون خوف رکھے گا؟ جو رب سے خوف رکھے گا۔ دوزخ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ جو دوزخ سے خوف رکھے گا وہ برے عمل کرے گا، لازمی بات ہے وہ بچے گا۔ تو فرمایا کہ جو دوزخ کا خوف رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے محفوظ کرے، اس کو امان دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر ان کے پاس سے گزرے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر 3 اور لوگوں کے پاس سے ہوا۔ ان کے اندر بھی کچھ کمزوری تھی، بنسبت ان کے علم میں زیادہ تھی، اور ان کا رنگ جو ہے ان سے زیادہ بدلا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا یہ جو رنگ بدلا ہے، تمہارے جسم میں کمزوری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور جنت کا شوق، ہمیں جنت کی بڑی جستجو ہے، بڑا شوق ہے کہ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ جنت کا شوق ایسا ہے کہ ہمارے اوپر اس شوق نے یہ کیفیت طاری کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بھی حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔